صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبر پہ جا کر دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں، یہ غلط ہے۔ آپ کسی دن کو متعین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ آپ آج مانگ لیجئے، کل مانگیے، 2-4 دن بعد مانگ لیجئے، متعین مت کریے، روز دعا مانگیے قبر پہ جا کے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ اور قبر پہ جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی، ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے باپ اٹاوا میں ہیں اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار، میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں۔ آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ میں رہ کر کیا میرے لیے دعا کرو؟ آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجیت صاحب کے والد کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اس جگہ آنا ہے۔ اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی ہم کریں گے، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہی کریں گے۔ یہ نئے ملا مولوی جب سے پیدا ہو گئے ہیں تب سے یہ نئے نئے مسئلے بتانے لگے ہیں۔ یہ صورتحال آج ہمارے درمیان آ گئی ہے، یہ صورتحال آج ہمارے درمیان چلی ہوئی ہے۔ کوئی چیز ہماری مسجد میں آج ہو رہی ہے، بند ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ چالو ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کی رائج کردہ بدعتوں کو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایمان اور اسلام کے لیے ہم اپنی جان کیا قربان کریں گے؟ ہم کیا چھوڑیں گے؟ حضرت ہاجرہ کی طرح اپنے شوہر کو کون عورت چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی؟ اور کون آدمی ایسا ہوگا جو اپنے بچے کو اسماعیل کی طرح چھوڑ کر چلا جائے اور پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھے؟ ہم بھی جاتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے کہ چلو بیوی سعودیہ جا رہے ہیں، اس بچے ہی کے لیے تو جا رہے ہیں، تمہارے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن 1 سال کے بعد آ جائیں گے، 2 سال کے بعد آ جائیں گے، لیکن وہ بھی گھر میں سارا انتظام کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں اور سعودی جانے کے بعد پیسے وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے، اندھیری رات میں کیا ہوگا؟ ستو اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ بھی 2 دن کے لیے بعد کیا ہوگا؟ میری بیوی کیا کرے گی؟ میرا بچہ کیا کرے گا؟ ذرا تصور کیجئے اس پوزیشن میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنا۔ ہم تو اپنی بدعتوں کو قربان نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے۔ وہی بات لوٹ پھر کے آتی رہتی ہے کہ مولانا صاحب کیا کیا جائے؟ مسجد میں فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنا کیسا ہے؟ قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوج کھانے کے بعد دعا کرنا اس کی مغفرت کی، یہ کیسا ہے؟ وہی پرانے گھسے پٹے سوال جو ہم 15-20 سال سے ان علاقوں میں آ کے بولتے جا رہے ہیں، وہی سوال، اور آج تک ہم ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے، یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، آج پھر ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو، دعا کرنا غلط نہیں ہے۔ ایک بات پھر ذہن میں رکھ لو، دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت ویسے کی جائے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی، عبادت مولوی جرجیز کے طریقے پر نہیں کی جائے گی، عبادت مسجد کے امام کے طریقے پر نہیں کی جائے گی۔ مسجد کا امام قرآن و حدیث بتا سکتا ہے، لیکن مولوی کے طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کے لیے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ دعا جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے آپ کریے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی ہے وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر کریں گے تو وہاں ہم منع کریں گے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ مثلا لیٹرین میں جانے کی دعا ہے، اب آپ لیٹرین میں گھس کے پڑھیے ہاتھ اٹھا کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اب بیٹھیے، بیٹھیے، دعا ہے، کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں امام کو کہ ہاتھ اٹھاؤ اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیٹرین میں جانے کی دعا ہے، بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ صاحب لیٹرین میں کیوں؟ ارے جب لیٹرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو؟
جب لیٹرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو اللہم انی اعوذ بکا، تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اب ہماری عقل کہہ رہی گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ ابھی عقل ہی تو کہہ رہی ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر پھر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نہیں صاحب وہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو اللہ کے نبی نے بتایا تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا کھانا کھاؤ، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا ہے کھانا کھانے کی۔ اب آپ کھانا بیٹھو، جرجی صاحب کھانا لگ گیا، بسم اللہ، اب ہم کھائیں، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اب ہم بولیے۔ چلو یہ تو لیٹرین نہیں ہے، یہ تو گھر ہے۔ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تب کھانا کھائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ بھی تو دعا ہی ہے۔ صاحب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھائے اس لیے ہم نے اٹھائے۔ آ گئی نا بات وہی، جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وہاں مت اٹھاؤ۔ ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا وضو بنایا، کیا دعا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ۔ وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہی دعا تو پڑھتے ہو۔ اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا، پیر دھلنے کے بعد آیا ہو قبلے کی طرف منہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ یہاں وضو کے بعد کی دعا ہے، ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے، چاند دیکھ کر دعا مانگی جائے، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ جیسے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں۔ یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے؟ نہیں صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو۔ ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے؟ تو اب مجھے جواب دو، لیٹرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو حرج کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو۔ اذان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حرج کیا ہے؟ مجھے بتا دو۔ یہاں آپ کو حرج لگتا ہے، مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے۔ کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا۔ اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا، نہ میرے، نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا، نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا۔ اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا۔ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا، یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے، ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں۔ اچھا عمل ہے نماز پڑھنا، اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے، مانگیے مانگیے، منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا، اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پھیرنا، اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا، نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا، یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے۔ اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہیں مانگیں۔ آپ کی بیٹی بڑی ہے، شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگیے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے۔ آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں، اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے۔ آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو، یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائی۔ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین،
आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 मिनट में तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहां इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ? वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है, हैं? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। अरे तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, अल्लाह मेरे बाप को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की जरूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज्यादा मांगना तुम ज्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है, हैं? अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, अब अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे हैं लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे हैं, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए मेरे भाई। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आज़ाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर, रो रो कर, आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है। मेरे भाइयों ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज़्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो। अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे, और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो। यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं।
اس نوٹنکی کو بند کیجیے، دعا آپ کیجیے۔ ارے بیوی اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، باپ مر گیا تو بیٹا شوہر اپنے باپ کے لیے دعا کرے۔ ارے صدقہ جاریہ سب سے بہتر یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، کچھ دعائیں اپنے لیے مانگے، پھر کہ اللہ میرے والد کو کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اللہ میرے ماں باپ کے گناہ کو کی بخشش فرما، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یہ ہے دعا۔ بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، بیٹا باپ کے لیے کرے، باپ بیٹے کے لیے کرے، بھائی بہن کے لیے کرے، بہن بھائی کے لیے کرے۔ کس نے منع کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں قبرستان، جائیے، روز جا کر دعا کریے، کون منع کر رہا ہے؟ ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجئے، کون منع کر رہا ہے؟ مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں، ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی، کون روکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ پورے سال نہ جائیں، صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبر پہ جا کر دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں، یہ غلط ہے۔ آپ کسی دن کو متعین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ آپ آج مانگ لیجئے، کل مانگیے، 2-4 دن بعد مانگ لیجئے، متعین مت کریے، روز دعا مانگیے قبر پہ جا کے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ اور قبر پہ جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی، ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے باپ اٹاوا میں ہیں اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار، میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں۔ آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ میں رہ کر کیا میرے لیے دعا کرو؟ آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجی صاحب کے والد کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اس جگہ آنا ہے، اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہم لوگ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر، اسلام پہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ ہو گئی تقریر ختم، جاؤ۔ اب 1 سال کے بعد جب جرجیت صاحب آئیں گے تب تک آپ اسلام پہ عمل کریں گے، کوئی مر گیا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہم نے سب کچھ دعاؤں کو ہی سمجھ لیا ہے۔ صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے، 313 لوگوں کو نکال کے لائے، 313 صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی، سر پہ کفن باندھ لیا کہ اب گھر لوٹ کے نہیں جانا ہے۔ 1000 کا لشکر سامنے، اب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ تو سوچ لے اے میرے پروردگار، ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں؟ اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرما، اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں تصور کرو ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو؟ بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ میں حرام کھانے سے بچا لے، ساری برائیاں، ہم شراب پیتے جا رہے ہیں پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی، اللہ ہمیں شراب سے بچا لے۔ اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر۔ اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا، اے اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے۔ اب دعا کرو، حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے۔ شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے۔ بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی میں نہیں ملے گی ایسی توفیق۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے۔ پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا، پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا۔ پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی۔ بچہ شرارت کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا، کبھی ماں پریشان، ہائے ماں پریشان، اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی، لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو۔ جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔
غصے میں بددعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی. یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بددعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے. ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا؟ کتے مر جاؤ. پریشان کر کے رکھ دیا. اب کتا کہتی جا رہی ہے، اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی، لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ. اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے. ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا. اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قاری سدیس، یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں، یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام ہے. ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا. اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا. اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے، ہمارے بچے ثناء اللہ مرسلی بنے، ہمارے بچے ابن قیم بنے، ابن الجوزی بنے، ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے، ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے، تو آئے میری ماں بہنوں، تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا، حلال روزی کھانا پڑے گی، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا. آدھی روٹی صحیح لیکن حلال، بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو. تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے، ابن قیم بنیں گے، ثناء اللہ بنیں گے، امام مالک بنیں گے، احمد ابن حنبل بنیں گے. تب بنیں گے. سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے، نہیں ہو سکتا ہے. یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے. سننا پڑیں گے تلخ جملے. تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ. سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل، ہاتھ پیچھے سے بندھے اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے، یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں، جمعے کا خطبہ دینا ہے، آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے، لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے، اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے. آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے، جائز ہے، لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما، اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے، اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے. اس نے یہ دعا نہیں کی، اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر، اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین لیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا. یہ ایمان تھا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں. اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں. میرا شوہر ہے، جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی، میرا شوہر ہے، مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے، میرے پتی ہے، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے. چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے. اس بیابان جنگل کے اندر
اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا. اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں. اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیوں, یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا. آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں, مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں, اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے. آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں, آپ یہاں سے کلیہ چک تک جائیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے, آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چک پہنچ جائیں گے. لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں, دن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے, ہاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا, بڑے بڑے